فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے حدیث مومن کا اپنے عیبوں کو چھپانا، اس کے حوالے سے ہم اس کی فضیلت جانیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنهم، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے سوا میرا ہر امتی بخش دیا جائے گا۔ اعلانیہ گناہوں کے ارتکاب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص نے رات میں کوئی برا کام کیا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، لیکن جب وہ صبح کرتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں میں نے رات میں یہ کام اور یہ برا کام کیا، جبکہ اس کے رب نے رات کو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ بہت ہی ایک یہ مثال ہے، اخلاقی رذائل میں سے ہے، اور گناہوں پر جرت اور ڈھٹائی ہونے پر ایک بہت بڑی یہ مثال ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو یہ جو اس میں جہر بالسوء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تشہیر خود کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ ہر کسی کو اپنی امت میں سے جو کوئی معصیت کا ارتکاب کرے یا نافرمانیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، اسے آگ سے نجات کی امید ہوتی ہے اور اللہ اسے اس کی امید کے مطابق ضرور دیں گے سوائے مجاہرین کے۔ اب یہ مجاہرین کون ہے؟ مجاہر وہ ہے جو اپنے فسق پر خوش ہے، یعنی جو نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ ندامت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ندامت کو، گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تشیع الفاحشہ کر رہے ہیں، بڑے فخر اور اہتمام کے ساتھ فحش کی اشاعت کرتے ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی پابندیوں کو، اللہ کی حدود کو ہلکا جانا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے وہ ہے ستیر کی، کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی برائیوں کے اشتہار نہیں لگاتے۔ آپ دیکھیں ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ نہیں کرتے۔ تو ایک مومن کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بندہ کسی بندے کے عیب کو اگر دنیا میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ تو دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، کیوں؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو دنیا کے سامنے نہ لائیں تو پھر مجھے دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا، کیونکہ جزا اللہ تعالیٰ ویسے ہی عمل کی دیتے ہیں جیسا عمل کیا ہوتا ہے۔ انسان جب تک آپ دیکھیں اپنے گناہوں کا پردہ، اپنے عیبوں کا پردہ خود چاک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہیں وہ چھپائے ہی رکھتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ گناہ کی تشہیر کا جو نقصان ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی گناہ کی تشہیر کی جائے تو معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح گناہ کے کام جو ہیں وہ معمولی لگنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو اس پر شہ ملتی ہے کہ اچھا فلاں بھی کر رہا ہے تو میں بھی پھر اس چیز کو لے کر چلوں۔ تو کوئی فحش کرے اور خود اس کو پھر اس کا اعلان بھی کرے تو اس طرح اس برائی کی یاد رکھیں ناپسندیدگی جو ہے وہ ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں آپ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ستیر ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے،
اور بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں اور انہیں دوسروں کے سامنے جو ہیں وہ مت لائیں۔ گناہ کرنے کے بعد اسے چھپانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس پر فخر کرنا، اسے بیان کرنا، اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ایک قباحت ہے جو اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ سوشل میڈیا کی جو ایک آفت نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہمارے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ اس سے کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں، آپ کے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، غلط کاموں کو کس طرح سے آپ دیکھیں ان کی ریلز بنانا، ان کو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اسی طرح مذاق یا فخر کے انداز میں گناہ کو سنانا، یہ گناہ کو نارمل کرنا یا اس کو فیشن ہی بنا دینا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مجاہرین جو ہیں وہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اب توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے ایک اہم بات اور بہت ہی حوصلہ کن چیز جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو انسان اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو، جس پر وہ شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ کرے۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو غلط کام ہو گیا ہے اس پر انسان دل ہی دل میں ندامت محسوس کرے، گناہ کو چھپائے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں اور ہمیں گناہوں کو چھوڑنے اور سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره